بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. میں ہوں تصور عباس ملک اور آج ہم ایک اسپیشل انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. ویسے تو ہم روٹین میں انٹرویو کرتے رہتے ہیں. آج ایک اسپیشل انٹرویو کرنے جا رہے ہیں کوٹ مومن کے حوالے سے, کوٹ مومن سٹی کے حوالے سے. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کوٹ مومن چودھری عادل شہزاد رانجھا صاحب. رانجھا صاحب السلام علیکم. فرسٹ آف آل وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. تو آج آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے. تو ویسے تو آپ کے بارے میں سنا ہے سماجی حلقوں کی جانب سے, عوامی حلقوں کی جانب سے آپ کو کافی زیادہ آپ کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے. تو لوگ آپ کی جو ایفرٹس کر رہے ہیں کوٹ مومن شہر کے لیے اس سے کافی زیادہ معترف ہیں. تو یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ جو مین ایشو ہے اس شہر کا, وہ سب سے بڑا ایشو تو نکاسی کا ہے, سیوریج سسٹم جس کو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی حالیہ بارشوں کے بعد کوئی اس میں بہتری آئی ہے یا کیا اس میں پروگریس ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں بریف کر سکیں. تو سیوریج کا آپ جہاں تک تعلق ہے تو کوٹ مومن میں بالکل ماضی میں یہ سیوریج ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے اور یہ اس شہر کا شاید سب سے میجر ایشو بھی یہی تھا. لیکن اس ٹینیور میں جو اس گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لیے گئے ہیں, ہماری ایم سی کی طرف سے لے گئے, کافی حد تک اس مسائل پہ قابو پایا جا چکا ہے. ہمارے جو دو میجر روڈز ہیں, خاص طور پہ یہ سالم روڈ, یہاں پہ ہمارا جو سائڈ پہ جو ڈرینز ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن تھی, اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا تھا. اور باقی ہمارا یہاں پہ میجر کوئی ڈسپوزل کا سسٹم نہیں تھا. تو اس کے لیے خاص طور پہ جو یہاں پہ کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے کافی ایفرٹس کی اور یہاں پہ ابھی ایک ہمارا ڈسپوزل سسٹم جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ود ان 2 months ہمارا وہ آپریشنل ہو جائے گا. تو اس سے جو کچھ جگہوں پہ ابھی مسائل ہیں کافی حد تک تو ویسے ہی ہم اوور کم کر چکے ہیں. جہاں پہ مسائل ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 80% تک جو ہمارے کوٹ مومن کا سیوریج کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے کچھ منتھس میں حل ہو جائے گا جو ہی ہمارا ڈسپوزل آپریشنل ہوگا. ابھی تو فی الحال ہمیں کچھ آرٹیفیشل طریقے سے ہم نے چیزیں کچھ ٹیمپریری سیٹ اپ کے تحت مینیج کی ہوئی ہیں اور یہ میں بڑی خوشی ہے مجھے اپنی ٹیم سے بھی. اس دفعہ سالم روڈ پہ جہاں پہ ہفتوں پانی بارش کے بعد کھڑا رہتا تھا, اس دفعہ ہم اس کو ود ان 24 hours ہم نے کلیئر کیا. تو اس میں آبویسلی یہ ہمارے اسٹاف کی ایفرٹس تو ہیں لیکن انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے تو پانی کی ڈرینیج ممکن ہوئی ہے اس دفعہ. کچھ مشینری بھی ملی ہے آپ کو, جیسے سکر مشین وغیرہ ہوتی ہے؟ جی بالکل. اس میں جو ہمارے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس مشینری میں بھی یہاں پہ اضافہ ہوا ہے. ہمارے پاس ایک جٹر مشین ہے, ہمارے پاس سکر مشین ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے اپنے جو ڈسپوزل کے لیے ہم نے کوئی انجنز وغیرہ بنوائے ہوئے ہیں. تو ساری مشینری الحمدللہ ہماری 100% آپریشنل ہے. تو اسی کی مدد سے یہ ساری بہتری آئی ہے. اچھا, ایک جو ظاہر ہے میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں تو دو کے میرا تعلق چک نمبر 66 ہے, لیکن ظاہر ہے شہر تو یہی ہے, یہاں ہی پلے بڑے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, یہاں ہی سارا دن یہاں ہی گزارتے ہیں. تو جو سب سے آپ اپنے اینڈ سے تو بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن جب تک جو عوام ہے کوٹ مومن کی, جو سٹیزنز ہیں, ان کے اندر ایک سیوک سینس پیدا نہیں ہوگی تو میرے خیال میں آپ کی ایفرٹس اس طرح سے مطلب وہ فروٹفل نہیں ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے. تو آپ شہریوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ کلیکشن پوائنٹس بنا دیتے ہیں, لیکن شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا کوڑا کرکٹ کم از کم اس کلیکشن پوائنٹ تک تو پہنچائے نا. تو کیا شہری یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آپ کا عملہ تو چلے دن رات کام کر رہے ہیں, آپ بھی دن رات کام کر رہے ہیں, تو شہریوں کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیے آپ؟ جی, اس سلسلے میں یہ آپ سے شیئر کروں گا کہ جی الحمدللہ کوٹ مومن کے لوگ ابھی فی الحال تو ہم سے بہت تعاون بھی کر رہے ہیں اور جو ہماری ایفرٹس ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, اور جو ہم ان کو کمیونٹی کو فی الحال کو میسج کنوے کرتے ہیں کافی حد تک جو ہمارے یہاں نوٹیبلز ہیں, جو ہمارے سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ہمارے انجمن تاجران ہیں یہاں پہ, وہ کافی ان چیزوں کو سیریس بھی لیتی ہے اور اپنی ایفرٹس بھی کرتے ہیں کہ وہ ان پہ امپلیمنٹ کروا سکیں. لیکن چونکہ یہاں پہ ہر بندہ اس معیار پہ پورا نہیں بھی اتر سکتا, کچھ ہمارے ایشوز ہیں. کوٹ مومن کا میجر ایشو ہے یہاں پہ جو اندرون شہر میں گلیاں بہت تنگ ہیں, وہاں پہ جو خالی پلاٹس تھے وہ بھی اب کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں.
اور وہاں پہ کوئی جو ہمارے کلیکشن پوائنٹس بنانے کا بھی ہمیں ایشو ہے کیونکہ وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایون یہاں تک جگہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے چھوٹے وہاں پہ کنٹینرز پلیس کر سکیں. تو لیکن فی الحال کچھ مسائل بالکل جیسے آپ نے مینشن کیا شہریوں کی طرف سے بھی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی شہری یہاں پہ اپنا جو بھی ان کا کوڑا کرکٹ ہے وہ ایک مخصوص فکس ٹائم پہ جو ہے وہ ڈسپوز کیا کریں. اور اس کے بعد اگر پاسبل ہو تو وہ اپنے کوئی بیگز یا اپنی ڈسٹ بنز جیسے شہروں میں ہوتی ہیں وہ اپنے گیٹ کے باہر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا عملہ جائے وہ ڈسٹ بنز اٹھا لے. تو کوٹ مومن میں ہمیں جو سب سے بڑا ابھی تک ایشوز اس معاملے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگ دن میں کسی بھی وقت اپنا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. اس ٹائم ہم صبح صفائی کر کے جاتے ہیں ہمارا جو سٹاف ہے, لیکن اس کے بعد ہم گھنٹے بعد وہاں سے دوبارہ جب چکر لگتا ہے تو سڑک کی وہی حالت ہوئی ہوتی ہے. تو میری شہریوں سے یہ اپیل ہے, ان سے میں گزارش بھی ہے کہ یہ شہر تب تک صاف ستھرا نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ سارے مل کے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. تو اس کا بہترین جو سلوشن یہی ہے کہ آپ کا جو ویسٹ بنز ہیں ان کو کائنڈلی ایک تو آپ جو بھی آپ کا کوڑا کرکٹ ہے بنز میں رکھیں, اور جو آپ کی ڈسٹ بنز ہیں یا وہ صبح کا ایک مخصوص ٹائم جب ہمارے 8-9 سے پہلے صفائی ہوتی ہے صبح باہر پلیس کر دیں. تو اس کے بعد دن میں سڑک پہ کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اگر تھوڑا اجتناب کیا جائے تو شہر میں بہت زیادہ اور بہت جلد بہتری آ سکتی ہے. چلیں یہ تو آپ ماشاءاللہ ایفرٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ بتا بھی رہے ہیں بائی دا اینڈ آف فیبروری مارچ میں یہ تمام ایشو جو ہیں وہ تقریباً جو ہے ریزالو ہوتے نظر آ رہے ہیں مارچ تک. جی اس میں سیوریج کا اگر ہمارا یہ جو کہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے یہ ٹائم لائن دی گئی ہے, اور ہمارے یہاں پہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں اسامہ غیاث میلا صاحب وہ پرسنلی اس کو پرسیو بھی کر رہے ہیں, ان کی کافی ایفرٹس ہیں. باقی بھی ہمارے مارانسر ارل صاحب ہیں, ہماری ساری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ جو ممکن کوشش ہے وہ کر رہی ہے. تو ہم پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہماری یہ بالکل ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ بائی دی اینڈ آف فیب, انہوں نے ہمیں ایس ڈی او صاحب نے بتایا تھا کہ شاید وہ یہ آپریشنل ہو جائے. تو اس میں میں یہ اپنے کوٹ مومن کے لوگوں سے اور دیکھنے والوں سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ کوٹ مومن میں فی الحال ہماری سیوریج لائنز آلموسٹ آپریشنل ہیں, اور ہمارے پاس پانی وہاں ڈسپوزل تک پہنچانے کا نظام ہے. ابھی فی الحال ہمارے وہاں پہ پیٹر انجن کام کر رہے ہیں جن کی مدد سے ہم پانی وہاں سے اٹھا کے وہ ڈسپوز مین نالے میں کیا جا رہا ہے. لیکن جب انجن جو ہمارے پیٹر انجن ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہو سکتی جو کہ ایک ڈسپوزل کی کیپیسٹی ہے. تو جو ہی وہ فنکشنل ہوگا اور وہ بڑے زیادہ رفتار اور سپیڈ سے وہ فورن لائنیں اس سے خالی ہو جاتی ہیں, جو ہی وہ لائنوں سے لوڈ خالی ہوگا تو جو محلوں میں تھوڑا بہت پانی رکتا ہے وہ بھی بالکل اس کا ایشو جو ہے ہمارا ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ ود ان یہ 2 months ہمارا یہ آپریشنل ہو جاتا ہے تو کوٹ مومن کے شہریوں کو ایک میجر ریلیف ملے گا یہ جو ایشوز ہیں. بہت زبردست چیز. پنجاب میں 2 شہر ہیں جن کو پیرس بنانے کی بات کی گئی, ایک لاہور ہے, لاہور تو ماشاءاللہ بہت ڈیولپ ہو گیا, دوسرا کوٹ مومن ہے جس کو پیرس بنانے کی ماضی میں باتیں کی گئی. تو اب ماشاءاللہ اب آپ بھی ایکٹیو ہیں, آپ کی ٹیم بھی ایکٹیو ہے, سارے لوگ کام کر رہے ہیں. پیرس تو چلیں بنے گا یا نہیں بنے گا, اب بیوٹیفیکیشن جو ہے آج کل اس پہ فوکس ہے گورنمنٹ کا. تو بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیا میئرز لینے جا رہے ہیں آپ اور آپ کی ٹیم جو ایم سی ہے کوٹ مومن شہر کے حوالے سے بات کریں تو؟ کوٹ مومن میں کسی بھی جدید شہر کے برابر اس کو لانے کے میں اس میں پوٹینشیل موجود ہے. یہاں پہ ہم بالکل اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری یہاں پہ کچھ میجر 2-3 سڑکوں کے مسائل ہیں. ہمارا سالم روڈ ابھی کل ہی ہمیں کنوے کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ دوبارہ کام اس پہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو جو یہ ہماری سڑک کنسٹرکٹ ہوتی ہیں خاص طور پہ سالم روڈ والی اور یہ جو ہماری انٹر لنک جو سڑکیں ہیں بائی پاس تک جو جاتی ہیں, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایم سی کا زیادہ میجر رول آتا ہے کہ اب اس کو بیوٹیفائی کیا جائے. جو بھی کسی ماڈرن شہر میں ہے اس کے اوپر جو چیزیں جیسے لائٹنگ کا انتظام بہتر کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ گرینری کے لیے آپ کے گرین بیلٹس بنائے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا پہلے انفراسٹرکچر جو ہی ہمارا بہتر ہوگا اس کے بعد ہم کام شروع کریں گے اس پہ بھی. لیکن فی الحال ہم نے ابھی ہمارے ڈی صاحب سے بھی اس معاملے پہ ڈسکشن ہوئی تھی, ہم نے انہیں بھی پرپوز کیا ہے کہ خاص طور پہ جو ہمارا یہ جو ویژن ہے اس گورنمنٹ کا بھی ہے, ہمارا بھی خاص طور پہ جو ہماری یہ لوکل ایڈمنسٹریشن ہے
کہ جی ہم بجائے یہ جو اس کو اینٹ اور سریے کی مدد سے کوئی یہ مونومنٹس اور ان کی طرف جانے کی بجائے ہم گرین بیلٹس کوٹ مومن میں نہیں ہیں، ہم ان کی طرف فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کی ہیں جگہ، جس میں ہم نے ان کو لاہور انٹرچینج پہ ہمارے پاس جگہ پڑی ہے، وہاں پہ بنائے. موٹر وے کی سائڈز ہم نے صاف کروائی ہیں، ابھی ہماری وہاں پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہاں جو یہ تھوڑا موسم کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا موسم بہتر ہوتا ہے وہاں پہ پلانٹیشن اور گرین بیلٹس بنیں گے. پارکس کے حوالے سے ہم نے 2 جگہ یہاں پہ ڈی صاحب کو بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. فاروقیہ مسجد والے پارک پہ ہم عنقریب ود ان اے ویک انشاءاللہ وہاں پہ ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہی جب تھوڑا موسم بھی ساتھ دیتا ہے، ہم کافی حد تک شہریوں سے کے ساتھ بھی مل کے یہاں پہ ہمارے لوکل ویلفیئر کی کچھ تنظیمیں ہیں جو کہ بہت پازیٹیولی یہاں پہ انہوں نے پہلے بھی کوٹ مومن میں کام کیا اور انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ بھی ہیں. تو ہم لوگ مل کے کوٹ مومن کو خوبصورت بنانے کی جو ہر ممکن کوشش ہے وہ انشاءاللہ کریں گے. ٹری پلانٹیشن ڈرائیوز پہلے بھی کوٹ مومن میں مہم ظاہر ہے اکراس دا کنٹری ہوتی ہے، پورے پاکستان میں چلتی ہے. یہاں پہ بھی درخت لگائے جاتے ہیں، لیکن درخت لگانے کے بعد ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی، یا جب وقت پہ ان کو پانی وغیرہ دینا چاہیے یا گوڈی کرنی چاہیے. وہ درخت پودا لگا دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی. تو اس پہ کوئی اسپیشل کوئی آپ اسٹریٹجی لا رہے ہیں کہ وہ درخت بڑا ہو کر وہ جو پودا ہے وہ بڑا ہو کر درخت بھی بنے؟ ہمیں تو درخت چاہیے نا. جی اس میں ہم ایک تو یہ کہ ہماری کچھ پرائیویٹ جہاں پہ جو این جی اوز ٹائپ تنظیمیں ہیں ان سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے. کچھ ہمارے سوشل ورکر والنٹیئرز جو یہاں پہ ہمارے، ہم اس میں انشاءاللہ اپنی جو ٹائیگر فورس ہے اس کو بھی انکلوڈ کریں گے، ان کو بھی آن بورڈ لیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ جی کچھ جو روڈز ہیں وہ ان کے حوالے کیا جائیں اس معاملے میں. وہاں ہم پلانٹیشن کریں گے، اس کے بعد وہ بھی اس کی دیکھ بھال کریں گے. اور جو بلدیہ کی طرف سے ان کے ریکوائرمنٹ جیسے کہ واٹرنگ ہے وہ انڈیویجول شاید مشکل ہو، تو ہمارے پاس یہاں پہ ٹینکرز وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈپیوٹ کریں گے کہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. اور ان کی کوآرڈینیشن سے مطلب اس کو ہم بہتر طریقے، یہ نہ ہو کہ ہم کام کریں اور پھر اس کے بعد لوگ بھول جائیں. جب ہم اس کی سول سوسائٹی بھی اس میں انگیج ہوگی تو یہ چیزیں اور بہتر ان کے جو پروڈکٹیو ثابت ہوں گی. تو انشاءاللہ یہ ابھی جیسے ہی ہمارا یہ موسم جو کہ ابھی پلانٹیشن کی ڈرائیو جب شروع ہوگی تو اس میں ہم یہ مل کے شہریوں کے ساتھ مل کے تاجر تنظیموں کے ساتھ، ہماری اسکول ایسوسیشن یہاں پہ بہت ایکٹیو ہے کوٹ مومن میں، ان کے ساتھ مل کے تو ہم یہ ایک پراپر ایک اس کا ورک آؤٹ جو ایک پلان ہے وہ ہم ورک آؤٹ کریں گے، چاک آؤٹ کریں گے. تو اس کے بعد انشاءاللہ بہتری ہمیں یہاں پہ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ویری امپورٹنٹ کوشچن، آپ کی نیٹو تحصیل ہے کوٹ مومن، تو آپ کو یہاں ظاہر ہے اپنی جگہ ہے، آپ کی اپنی تحصیل ہے، آپ نے بہاڑی میں بھی کام کیا ہے اور جگہوں پہ بھی کام کیا ہے، تو اپنی تحصیل میں کام کر کے کیسی فیلنگ آ رہی ہے، کیسا محسوس کر رہی ہے؟ اس سلسلے میں جی سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز کی بات ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ اپنے لوگوں کی جتنی نیک نیتی سے خدمت ہو سکتی ہے وہ ہم کریں. تو وہ اس میں میرا ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ نتھنگ از اے پرفیکٹ، کوئی بھی پرفیکشن نہیں ہو سکتی، تو جو امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہم پوری اپنی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں اور کافی حد تک امپروومنٹس آ بھی رہی ہیں. تو ہم انشاءاللہ ہوپ فل ہیں کہ میں خاص طور پہ میں اور میری ٹیم کہ انشاءاللہ جو تبدیلی کوٹ مومن کی عوام ہم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جی تو وہ ہمیں ان کو ڈیلیور کریں. اور باقی کوٹ مومن کے لوگوں کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی امیدوں پہ ہم لوگوں کو پورا اترنے کی توفیق عطا کرے. باقی کسی بھی باہر کے اسٹیشن کی نسبت جب آپ اپنے نیٹو اسٹیشن پہ ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ کا کام بھی جو ہے ملٹی پلائی بائی بہت زیادہ مطلب ہو جاتا ہے، لیکن اور آپ کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس میں کوشش پوری ہے اللہ تعالیٰ. باقی وہ شعر ہے، مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو انشاءاللہ کوئی ہماری طرف سے یہ نہیں ہے کہ جی کہ کوئی جو پاسبل ایفرٹ ہے وہ ہم انٹینسلی ایسا کوئی اس میں رکاوٹ ہو، جو کچھ ممکن ہے ہم 100% کوشش کریں.
جی تھینک یو ویری مچ عادل شہزاد رانجھا صاحب. آخر میں شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ قسمت لالا و گل اب بھی بدل سکتی ہے. قسمت لالا و گل اب بھی بدل سکتی ہے. نیت اچھی ہو اگر گلشن کے نگہبانوں کی. تو ماشاءاللہ مجھے رانجھا صاحب میں ول بھی نظر آئی ہے اور اسکل بھی نظر آئی ہے. اور ان کی ول اور اسکل سے میں ہی صرف واقف نہیں ہوں, پورا کوٹ مومن پوری تحصیل میں اس کے چرچے ہیں ان کی ول اور اسکل کے. اللہ پاک ان کو اسی ڈٹرمینیشن کے ساتھ, اسی کمٹمنٹ کے ساتھ, اسی ذیل اور زیس کے ساتھ کام کرنے کی فیوچر میں بھی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان تصور عباس ملک کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.